مدد کرنے کا جذبہ نہیں تھا، اس کے سلسلے میں اس کے تئیں ہمدردی نہیں تھی۔ اور صرف کھانا کھلانا مقصود نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، سورۃ الحاقہ میں بھی ہم نے بیان کیا تھا، کھانا کھلانا مقصود نہیں ہے، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، سوسائٹی میں، سماج میں جو لوگ کمزور ہیں ہر اعتبار سے، ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا مقصود ہے، صرف کھلانا مقصود نہیں۔ چونکہ خوراک کے ذریعے سے، کھانے کے ذریعے سے انسان کی زندگی بہرحال برقرار رہتی ہے، اس وجہ سے کھانے کا تذکرہ کر دیا ہے، ورنہ صرف آپ کھانا کھلاتے رہیں کسی مسکین کو، کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی محتاج کو، وہ تو زندگی بھر ہی محتاج رہے گا۔ محتاج بنانا اسلام میں مقصود نہیں ہے، ضرورت مند بنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کیا جائے۔ یہ سماج اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے کہ وہ خود دوسروں کے لیے سہارا بنے، نہ کہ زندگی بھر مانگنے والا بنے۔ تو ہم کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، مسکین کے ساتھ ہمدردی نہیں جتایا کرتے تھے۔ دوسرا کام، یہ دو کام کرنے کے تھے، ہم نہیں کرتے تھے۔ اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم باتیں کرنے والوں کے ساتھ باتوں میں لگ جایا کرتے تھے۔ باتیں کرنا، گپ شپ کرنا، ادھر ادھر کے لہو و لعب کے باتوں کاموں میں مشغول ہو جانا، یہ بھی مراد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المدثر کی آیت نمبر 32 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں پچھلے درس میں گزری، اس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر فرمایا تھا، اور جہنم کا انکار کرنے والوں سے گویا یہ کہا گیا تھا کہ صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، دنیا کے بعد کی بھی زندگی ہے۔ مرنا ہے اور مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، اور اس دنیا میں جو کچھ انسانوں نے کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ان خیرا فخیر و شرا فشر، اگر اچھا کیا ہے تو وہاں اچھے کے بدلے کی جگہ جنت ہے، اور اگر شر لے کے گئے ہیں، برے اعمال کر کے گئے ہیں، تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ اس سے بڑھ کر شر، اس سے بڑھ کر کوئی برا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ جہنم آگ ہے جو انسان کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گی، اور اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ جب یہ بات آئی تھی تو پہلی بات تو یہ کہ مرنے کے بعد کی زندگی کو کافر لوگ انکار کرنے والے مانتے نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے مرنے کے بعد کیسے زندہ کیے جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ تو قرآن نے جگہ جگہ پر ان کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ دوسرا انہوں نے مذاق اڑایا کہ اگر جہنم میں ہمیں ڈالے جانے کا فیصلہ ہوگا نا تو 19 فرشتے تو یہ ہیں اس پر متعین۔ ان کا ایک بہادر آدمی تھا، پہلوان، کہنے لگا 17 کو تو میں نمٹا دوں گا، باقی لوگوں سے کہنے لگا 2 رہیں گے تو ان کو تم نمٹا دینا۔ اس طرح مذاقیہ انداز میں کہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح تم ہلکے انداز میں قیامت کو لے رہے ہو تو معاملہ ایسا نہیں ہے۔
اس طرح تم قیامت کا انکار کر رہے ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کر رہے ہو، کلا ہرگز ایسا نہیں، مرنے کے بعد زندگی ہے۔ اب زندگی کیسے ہے، مرنے کے بعد زندگی کیسے ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی جوڑے کے اصول سے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جوڑے سے ان کا مقصد پورا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، جیسے انسان چپل جوتے پہنتا ہے، ایک چپل ایک جوتے سے کام نہیں چلے گا، دو ہوں گے تبھی جا کے کام چلے گا۔ اسی طرح انسان کے بدن پر دو کپڑے ہوتے ہیں تب جا کے بدن اور سطر ڈھانپنے کا کام پورا ہوتا ہے، لباس کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جوڑے جوڑے سے مقصد پورا ہوتا ہے، کام نکلتا ہے۔ تو یہ جوڑے کا جو اصول ہے، جوڑے کا جو قانون ہے، یہ آخرت پر بھی فٹ بیٹھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا والقمر، جیسا تم سوچ رہے ہو ہرگز ایسا نہیں ہے، چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب کہ وہ پیٹھ پھیر کے جائے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ یہ تین قدرت کی چیزیں ہیں، بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھا کے کہا ہے جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے، قیامت کو، آخرت کے دن کو، جہنم کو ہلکے میں مت لو۔ انہا لإحدی الکبر، بے شک وہ ایک بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ چاند کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، صبح کی قسم کھائی۔ چاند اور صبح کی قسم صبح تبھی ہوتی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، تو گویا سورج کی قسم ہے اور رات کی قسم ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا جوڑے سے ان کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ انسان جو ہے دن میں کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، روزگار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو بھی زندگی گزارنے کے ذرائع ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دن کو اللہ تعالیٰ نے روشن کیا ہے سورج کے ذریعے سے، اور رات میں بھی روشنی کی ضرورت ہے، لائٹ کی ضرورت ہے، لیکن ایسی نہ ہو جیسے دن میں ہے۔ اگر دن جیسی روشنی ہو، لائٹ ہو، تو پھر آرام نہیں ہوگا، نیند نہیں آئے گی۔ لائٹ کھلی ہوتی ہے، لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے، آتی بھی ہے تو ٹوٹ ٹوٹ کے آتی ہے۔ اندھیرے میں یا ڈم لائٹ ہو تو انسان آرام سے نیند لے لیتا ہے، اپنا آرام کا مقصد پورا کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سورج کا نظام بنایا ہے کہ خوب روشنی ہوتی ہے، دن میں وہ کام نمٹائے، اور رات کو چاند اپنی چاندنی بکھیرتا ہے اور اس سے انسان کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ رات ڈھلتی ہے، دن طلوع ہوتا ہے، اور پھر شام ڈھلتی ہے، رات آ جاتی ہے۔ یہ چاند اور سورج کا جوڑا ہے، اور دن اور رات کا جوڑا ہے، شب و روز، ڈے نائٹ کا جوڑا ہے۔ یہ جوڑے ہیں، ان کے ذریعے سے انسان کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی اللہ تعالیٰ نے بنائی، چاند کی روشنی بنائی، ان کی روشنی میں انسان اپنا سفر طے کرتا رہتا ہے، کام نکالتا رہتا ہے۔ اللہ نے دن بنایا، اللہ نے رات بنائی، دن میں کام کرتا ہے انسان، اور رات میں سکون حاصل کرتا ہے، نیند حاصل کرتا ہے۔ صبح بالکل انرجی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، نشاط اور چستی کے ساتھ انسان اپنے کاموں کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ دن اور رات کا جوڑا ہے، چاند سورج کا جوڑا ہے، صبح و شام کا جوڑا ہے نا، اس سے مقصد انسان کے پورے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑا احسان ہے، اور اللہ نے کہا ہے قرآن میں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ، کیا خیال ہے تمہارا اگر اللہ تعالیٰ رات ہی رات بنا دے؟ کون ہے جو روشنی لے کے آئے، دن لے کے آئے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ دن ہی دن بنائے تو انسان تھک کے چور ہو جائے، آرام کرنے کے لیے اسے اندھیرا میسر نہ ہو۔ تو اندھیرے اور روشنی کا اور رات و دن کا اللہ نے جوڑا بنایا۔ اسی طرح یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا بھی جوڑا بنایا ہے۔ اس سے جا کے انسان کے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے نا، وہ صرف دنیا سے پورا نہیں ہوگا، وہ آخرت کا جوڑا جب اس کے ساتھ جڑے گا تب جا کے پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مکلف بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اس کا نتیجہ کب نکلے گا؟ وہ آخرت کے جوڑے کے ساتھ نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھا کے
آخرت کی طرف توجہ دلائیے، اور کہا کہ تم یہ جو دوزخ کو یا آخرت کو آسان سمجھ رہے ہو، نہیں آسان نہیں ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ نذیرا للبشر، یہ انسانوں کو چونکانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے۔ نذیر کے معنی آتے ڈرانے والا، خبردار کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور کہا گیا نبی کھڑے ہو جائیے اور قوم کو ڈرائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ آ کے کھڑے ہو گئے تھے، اور عرب کی روایت کے مطابق، رواج کے مطابق، وہ جب کسی خاص چیز کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے یا ڈراتے تھے تو بلند چیز پہ چڑھتے تھے۔ اس وقت کا وہ میڈیا تھا جس کے ذریعے سے بات دور دور تک پہنچتی تھی، تو وہ پہاڑی پر چڑھ گئے، کہا یا قریش یا بنی عدی یا بنی فہر، جتنے بھی قبیلے تھے سب کو نام لیا، سب جمع ہو گئے۔ سب کے جمع ہونے کے بعد کہا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، چونکہ میری نظر میں پہاڑ کے اوپر دور تک جاری ہے، تم نیچے ہو، میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم مان لو گے؟ تو کہا کہ ہاں ہم آپ کی بات مان لیں گے، اس لیے کہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کے بارے میں کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، سچ پایا ہے۔ تو پھر حضور نے اس موقع پہ کہا تھا کہ انی نذیر کا لفظ استعمال کیا تھا، میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، باخبر کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ وہ جو لشکر ہے نا، وہ اللہ کا عذاب ہے جو آنے والا ہے، وہ آنے سے پہلے چوکنا ہو جاؤ۔ تو یہ بھی انسانوں کو خبردار کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیے، اللہ کی شفقت دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے، جو بعد میں چیز پیش آنے والی ہے نا، اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا رہے ہیں ایسا ہونے والا ہے، خبردار ہو جاؤ۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یہ چوکنا کرنے والی چیز ہے اس شخص کے لیے تم میں سے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، جو عزت چاہتا ہے وہ عزت والے کام کرے، جو ذلت چاہتا ہے پیچھے ہٹے تو ذلت والے کام کرے، جو کامیابی چاہتا ہے وہ کامیابی والے کام کرے، جو ناکامی چاہتا ہے تو پھر وہ کامیابی کا اسباب اختیار نہ کرے۔ تو جو آدمی آگے بڑھنا چاہے اور نعمتوں کی جگہ میں ٹھکانہ بنانا چاہے وہ کام کر لے، وہ بھی بیدار ہو جائے، اور جو پڑا رہے صحیح بات کی طرف توجہ نہ کرے، پیچھے ہی رہے گا، وہ پھر جہنم میں جائے گا۔ لیکن یہ چوکنا کرنے والی چیز اللہ کی طرف سے بتا دی گئی ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس، ہر انسان مرہون ہوگا، گروی ہوگا، روکا جائے گا ان کاموں کے بدلے جو وہ کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جزا اور سزا جو دیں گے نا، وہ جو ہے انسان نے جو کچھ کیا ہے اس کے بدلے ہی دیں گے۔ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، ہاں دائیں ہاتھ والے، دائیں جانب والوں سے مراد جنت والے ہیں۔ پہلے سورۃ الواقعہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، بائیں ہاتھ والے اور دائیں ہاتھ والے، بائیں والے مراد جہنم والے ہیں، برے اعمال کرنے والے ہیں، اور دائیں والے مراد جنت والے ہیں۔ وہ جنتوں میں ہوں گے، یتساءلون، وہ سوال کریں گے، پوچھیں گے، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، چونکہ اوپر جہنم کا تذکرہ آیا تھا، تو قرآن کا یہ اسلوب ہے، قرآن کا انداز ہے کہ باغ والوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ میں آگ والوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ باغ والے یعنی جنت والے، آگ والے یعنی جہنم والے، تو ان کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ دائیں ہاتھ والے جنت میں جائیں گے، باغات میں ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، اور پوچھیں گے مجرموں کے بارے میں، جہنم میں کیا ہو رہا ہے، کون جو ہے عذاب میں مبتلا ہے، کیا سزا دی جا رہی ہے، وہ سب دکھایا جائے گا۔ جنتیوں کو بھی فاصلہ ہوگا، لیکن فاصلے کے باوجود اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، اور آج کل اس کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آج کل کتنے کروڑ میل کا فاصلہ ہے، لیکن انسان موبائل کے ذریعے سے اس کی اسکرین پر سب دیکھ رہا ہے، سامنے والا کیا کر رہا ہے، کس طرح بیٹھا ہوا ہے، وہ سب آج کل دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی جنت اور جہنم والوں کو ایک دوسرے کی مناظر دکھائے گا۔ تو جنتی پوچھیں گے مجرموں سے، اب یہاں مجرم کہا ہے، کافر کا نہیں کہا ہے۔ مجرم میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں جنہوں نے ایمان اختیار نہیں کیا، اور وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان تو لے آئے لیکن نیک اعمال نہیں کیے، بد کرداری کی، برے اعمال لے کے پہنچے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو بھی
جہنم میں جانا پڑے گا، تو جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو سقر میں، جہنم میں کس چیز نے داخل کیا، تم کیوں جہنم میں چلے گئے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ 4 چیزیں بتائیں گے۔ 2 کام کرنے کے تھے ہم نے نہیں کیے، 2 کام بچنے کے تھے لیکن ہم نے وہ کر لیے، کہ 4 کاموں کی وجہ سے ہم جہنم میں ہیں۔ پہلی چیز فرمائی لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بنیادی چیز، نماز دین کا ستون ہے، نماز کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، نماز اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، نماز طہارت کا، پاکیزگی کا، انسان کی سوچ کی پاکیزگی کا، انسان کے خیال کی پاکیزگی کا، انسان کے عقیدے کی طہارت کا، انسان کے اعمال اور انسان کے اخلاق اور انسان کی معاشرت کے صحیح ہونے کا، سنورنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اللہ سے تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ وہ نماز ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ جس طرح معراج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں اور نماز کا تحفہ ملا ہے، بندہ مومن اسی طریقے سے نماز کے ذریعے سے اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، ہم کلامی کرتا ہے، مناجات اور سرگوشی کرتا ہے۔ اور پھر نماز جو ہے نا، اس میں بے شمار فائدے ہیں۔ اگر ہم مسلمان نماز کو اس طریقے، اس نہج کے مطابق انجام دینے والے بن جائیں جس طریقے کے ساتھ اسلام نے بتایا ہے، تو اس میں بے شمار فائدے ہیں۔ اجتماعیت کا فائدہ، پورا محلہ 5 وقت اللہ کے دربار میں پہنچ جائے اور ایک ساتھ کھڑے ہو کے اللہ کے اس فریضے کو انجام دے، تو اس میں اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، اتحاد پیدا ہوتا ہے، ایکتا پیدا ہوتی ہے، انسان کی روح پاک ہوتی ہے، اخلاق پاک ہوتا ہے، سوچ پاک ہوتی ہے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی فکر آتی ہے۔ 5 وقتہ جو آدمی نمازی ہوگا پابندی کے ساتھ کسی ایک نماز میں نہیں آئے گا نا، تو سب پوچھیں گے کہ بھائی تم کیوں نہیں آئے تھے، یا فلاں کیوں نہیں آیا، تو یہ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اجتماعیت کی ایسی مثال ہے کہ دنیا کے کسی دوسرے گروہ کے پاس نہیں۔ 5 وقتہ نماز، لیکن چونکہ یہ چیز زیادہ دکھتی نہیں ہے اس لیے کہ زیادہ لوگ پڑھنے والے نہیں ہیں، لیکن جمعہ کا جو اجتماع ہوتا ہے 7 دن میں، وہ دکھتا ہے سب کو۔ غیروں کو آج کل بہت زیادہ کھٹکتا ہے، جمعہ کا دن وہ لوگ کہتے بھی ہیں ہم منگل کے دن اس طرح جمع ہو جائیں، جس طرح جمعہ کے دن یہ لوگ جمع ہو جائیں تو یہ نہ ہو، وہ فلاں نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایسا نظام، ایسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا دیا ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ کسی کا بنایا ہوا، خود ساختہ، ہینڈ میڈ مذہب نہیں ہے، یہ نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا اتارا ہوا، اللہ کا دیا ہوا۔ کتنا سسٹمیٹک طریقہ ہے اس میں، ہر چیز، نماز کا دیکھو، جمعہ کا دیکھو، عیدین کا دیکھو، یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے کے قابل ہیں۔ تو نماز ہم نہیں پڑھا کرتے تھے، پہلی چیز۔ اور اس سے پہلے بار بار درس میں بتایا جاتا ہے 2 چیزیں پورے دین کا خلاصہ ہے، 2 چیزیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ ایک اللہ کی تعظیم، اللہ کے حکم کی تعظیم، اللہ کا ادب، اللہ کا احترام، اللہ کی عظمت انسان کے دل و دماغ پہ سوار ہو جائے، تو اللہ کی عظمت، اللہ کی تعظیم یہ نماز کے ذریعے سے بندے کے دل میں آتی ہے۔ بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دل میں اللہ کی عظمت، کبریائی، بڑائی کا تصور کر کے، اس کو سوچ کر کے، اس کی زبان پر حمد ثنا ہوتی ہے، سبحانک اللہم، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سب اللہ کی تعظیم کی مشعر، اس کی طرف اشارہ کرنے والے کلمات ہیں اور جملے ہیں، اور ہر اعتبار سے انسان کے اندر اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، یہ نماز کے ذریعے سے۔ اور دوسرا خلاصہ جو دین کا ہے، الشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے سلسلے میں شفقت۔ اس کا جملہ آگے بتایا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم جہنم میں کیوں آ گئے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، مسکین کے سلسلے میں ہمارے دل میں ہمدردی نہیں تھی، اس کی مدد کرنے کا جذبہ نہیں تھا، اس کے سلسلے میں اس کے تئیں ہمدردی نہیں تھی۔ اور صرف کھانا کھلانا مقصود نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، سورۃ الحاقہ میں بھی ہم نے بیان کیا تھا، کھانا کھلانا مقصود نہیں ہے، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں،
سوسائٹی میں، سماج میں جو لوگ کمزور ہیں ہر اعتبار سے، ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا مقصود ہے، صرف کھلانا مقصود نہیں۔ چونکہ خوراک کے ذریعے سے، کھانے کے ذریعے سے انسان کی زندگی بہرحال برقرار رہتی ہے، اس وجہ سے کھانے کا تذکرہ کر دیا ہے، ورنہ صرف آپ کھانا کھلاتے رہیں کسی مسکین کو، کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی محتاج کو، وہ تو زندگی بھر ہی محتاج رہے گا۔ محتاج بنانا اسلام میں مقصود نہیں ہے، ضرورت مند بنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کیا جائے۔ یہ سماج اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے کہ وہ خود دوسروں کے لیے سہارا بنے، نہ کہ زندگی بھر مانگنے والا بنے۔ تو ہم کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، مسکین کے ساتھ ہمدردی نہیں جتایا کرتے تھے۔ دوسرا کام، یہ دو کام کرنے کے تھے، ہم نہیں کرتے تھے۔ اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم باتیں کرنے والوں کے ساتھ باتوں میں لگ جایا کرتے تھے۔ باتیں کرنا، گپ شپ کرنا، ادھر ادھر کے لہو و لعب کے باتوں کاموں میں مشغول ہو جانا، یہ بھی مراد ہے۔ اور اسلام کی، ایمان کی، قرآن کی، آخرت کی، جنت کی، جہنم کی، عقیدے کی باتوں کا مذاق اڑانا، یہ بھی خاضہ یخوضو کے معنی میں آتا ہے کہ جب مرنے کے بعد کی زندگی کا تذکرہ کیا جاتا تھا، جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تھا، جنت کا تذکرہ کیا جاتا تھا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جاتا تو ہم مذاق اڑاتے تھے۔ یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، یہ اسٹوریاں ہیں، یہ کہانیاں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم یہ کہا کرتے تھے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور دوسرا جو کام نہیں کرنے کا تھا لیکن ہم کرتے تھے کہ ہم بدلے کے دن، انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے۔ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی جہاں انصاف اللہ کی طرف سے کیا جائے گا، انصاف دیا جائے گا، قیامت کے دن کا ہم انکار کیا کرتے تھے، اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، انہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم یہ کہا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو نیکیوں پر ابھارنے والی چیز، نیکیوں پر آمادہ کرنے والی چیز، نیکی کے راستے پر چلانے والی چیز اور برائیوں سے روکنے والی چیز، یہ آخرت کا تصور ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا تصور ہے۔ یہ کنسپٹ، یہ تصور، یہ سوچ کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، مرنا ہے اور مرنے کے ختم نہیں ہونا، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، زندہ کیا جانا ہے، محاسبہ ہے، مواخذہ ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے کہ ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ یہ جس بندے کے ذہن میں، دماغ پر سوار رہے گا نا، وہ ہر برائی سے بچے گا بھی اور ہر نیکی کا کرنے والا بنے گا۔ تو کہا یہ تصور ہمارا نہیں تھا، آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا، یقینی بات آ گئی۔ یقین سے مراد موت ہے۔ موت ایسی چیز ہے جو یقینی ہے، حتمی ہے، ہر ایک کو اس کے بارے میں یقین ہے۔ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں، ہر معاملے کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا ہے۔ آج دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مغربی نظام تعلیم کی وجہ سے، مغربی سوچ کی وجہ سے، مغربی ویسٹرن کلچر کی وجہ سے، کہ اللہ کا کوئی تصور نہیں۔ بس دنیا چل رہی ہے، بڑا دھماکہ ہوا، دنیا وجود میں آ گئی، بس چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے، ایک پھر دھماکہ ہوگا، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کچھ نہیں، بس۔ یعنی کوئی چلانے والا نظام کا نہیں ہے۔ اللہ کا جو تصور ہے نا، یہ لوگ ان کا کہتے ہیں ایتھسٹ لوگ ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ایتھسٹ لوگ جو اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں، وہ بھی موت کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں جو اس دنیا میں آیا سب جا رہے ہیں اور کوئی اس کی زندگی کو بچا نہیں سکتا۔ تو موت ایسی یقینی چیز ہے، اس کے بارے میں یقین کا لفظ آیا ہے، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین۔ اب یہ جو جہنم میں پہنچ گئے، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کو نفع نہیں پہنچائے گی۔ دنیا میں سفارش کام آ جاتی ہے، دنیا میں رشوت کام آ جاتی ہے، دنیا میں ریلیشن کام آ جاتے ہیں، تعلقات کام آ جاتے ہیں، دوستی کام آ جاتی ہے، مال کام آ جاتا ہے، بیچارگی بھی کبھی کبھی کام آ جاتی ہے، بیچارہ ہے، اس کو چھوڑ دو، وہ بچ جاتا ہے، اس کا کام نکل جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے تو بالکل کام نہیں آئے گی، کوئی ان کے بارے میں سفارش کر ہی نہیں سکے گا۔ اور جو گنہگار ہوں گے تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، ان کی دھلائی ہوگی۔ ایمان والے گنہگار بدکار وہ بھی جہنم میں جائیں گے، دھلائی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے
سفارش کرنے کی اگر کوئی کرنا چاہے گا اللہ کی اجازت سے کرے گا۔ عالم بھی سفارش کریں گے، حافظ بھی سفارش کریں گے، بچے بھی سفارشی بنیں گے، نبی تو کریں گے ہی، نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، لیکن قرآن میں جگہ جگہ کہا کہ خود اپنی طرف سے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا الا باذنہ۔ آیت الکرسی جو پڑھتے ہیں نا اس میں بھی یہی ہے۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، اب اللہ فرما رہے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ اس نصیحت کی بات سے منہ موڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ نصیحت کی بات سے قرآن مراد ہے۔ کأنہم حمر مستنفرہ، ایسا لگتا ہے کہ وہ بدکنے والے گدھے ہیں، جنگلی گدھے جن کو ہم زیبرا کہتے ہیں نا، وہ گدھے، جنگلی گدھے مراد ہیں، جنگل میں رہنے والے۔ فرت من قسورہ، جو شیر سے بھاگتے ہیں۔ انسان کا یا شیروں کی دہاڑ کا شور سنتے ہی ذرا سی آہٹ کی آواز آتی ہے نا، کان کھڑے کر کے تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں۔ یہ تشبیہ دی ہے کہ کافروں کا معاملہ بھی یہی ہے قرآن کے سلسلے میں۔ جب ہمارے نبی ان کے درمیان کھڑے ہو کر قرآن سناتے ہیں تو وہ جنگلی گدھوں کی طرح جو شیر کا ڈر سے بھاگتے ہیں، اس طرح یہ بھی بھاگتے ہیں، قرآن سے اعراض کرتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کھلی ہوئی کتاب، کھلا ہوا صحیفہ ان کو دیا جائے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے تھے انہی کو نبی کیوں بنایا گیا ہے، رسول کیوں بنایا گیا ہے، ہمارے پاس کتاب کیوں نہیں آ جاتی ہے، ہمیں کوئی صحیفہ کیوں نہیں دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کھلا خط ہمارے نام کیوں نہیں آ جاتا ہے۔ یہ کہتے تھے نوتا مثل ما اوتی رسول اللہ، یہ 8ویں پارے میں غالباً آئے، 8ویں پارے کے شروع میں۔ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمیں وہی چیز نہ دے دی جائے جو ان کو دی گئی ہے، اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے، یعنی ہم پر بھی کتاب اترے۔ یا کبھی مطالبہ کرتے تھے یہ کتاب کہاں سے آئی، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم نے تو دیکھی نہیں، تو ہم تو اس وقت مانیں گے جب کہ آپ آسمان پہ چڑھیں اور ہاتھ آپ کے خالی ہو، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں، اور پھر آسمان سے جب واپس نیچے اتریں تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو، تب جا کے ہمیں یقین ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا، یہ نصیحت کی بات کا انکار اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے ہیں۔ جس آدمی کے دل پر آخرت کا خوف طاری ہو جائے گا وہ ہر نصیحت کی بات کو مانے گا۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، سنو یہ قرآن نصیحت ہے۔ جو آدمی اس سے عبرت حاصل کرنا چاہے، سبق حاصل کرنا چاہے، فمن شاء ذکرہ، جو آدمی چاہے اس کو یاد رکھے، اس سے نصیحت حاصل کرے، اس سے سبق لے اور اپنے آخرت کی زندگی کو سنوار لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اللہ جس کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، اللہ جس کو ہدایت کی توفیق دے، اللہ جس کو راہ راست پہ آنے کی توفیق دے، وہی نصیحت حاصل کر سکتا ہے، وہی قرآن سے سبق حاصل کر سکتا ہے، قرآن سے کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ اسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، ہدایت پانے کا جذبہ رکھتا ہے۔ مجھے نیکی کا پتہ چل جائے، مجھے راہ راست کا پتہ چل جائے، مجھے حق کا پتہ چل جائے، مجھے حق مل جائے، میں حق کو اپنا لوں، یہ جذبہ رکھتا ہے نا، اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ ہر ایک کو، بے طلبوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یاد رکھیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی جو بے طلبے تھے اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ جن کے اندر طلب تھی نا، جن کے اندر جذبہ تھا حق کی جستجو کا، حق کی تلاش کا، تو دیکھیے سلمان فارس سے آئے ہیں اور غلامی کے دور سے گزرتے ہوئے، مرحلوں سے گزرتے ہوئے، تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے آخرکار مدینے پہنچ گئے اور نبی کی غلامی میں آ گئے۔ فارس سے اٹھے ہیں، جذبہ تھا اندر حق پانے کا۔ اور صہیب رومی ہیں اور حبشے کے بلال ہیں، اندر جذبہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ یہدی الیہ من ینیب، اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اندر حق پانے کا جذبہ رکھتا ہے۔ اور اندر جذبہ نہیں ہے تو پھر حضور کے بلڈ ریلیشن والے ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ سب حضور کے خاندان کے لوگ تھے، لیکن اندر جذبہ نہیں تھا۔ کعبے کو بھی روزانہ دیکھتے تھے، زمزم پانی پیتے تھے، اتنا پاکیزہ پانی، مقام ابراہیم کو بھی دیکھتے تھے، صفا مروہ بھی ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، اندر حق کا جذبہ نہیں تھا، طلب نہیں تھی، اللہ نے محروم کر دیا۔ تو وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے ہیں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ہم نے بتایا اللہ کس کو نصیحت
کی توفیق دے گا جو جذبہ رکھے گا۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہ اس بات کا حقدار ہے، اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہ اس بات کا اہل ہے کہ وہ مغفرت والا ہے، بخشش کرنے والا ہے۔ اور اللہ کس کی بخشش کرے گا؟ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ انا اہل التقوی، میں ہوں تقوی کا حقدار، یعنی میں ہوں اس بات کا حقدار ان اتقا کہ مجھ سے ڈرا جائے، مجھ سے خوف کھایا جائے، اور فمن اتقانی، جو مجھ سے ڈرتا ہے، میرا تقوی اختیار کرتا ہے، ولم یدعو معی الہا، اور میرے ساتھ کسی اور الہ کو، کسی اور معبود کو نہیں پکارتا ہے، یعنی شرک نہیں کرتا ہے، فانا اہل ان اغفر لہ، تو پھر میں اس بات کا حقدار ہوں کہ میں اس کی بخشش کے فیصلے کر دوں، اس کی مغفرت کے فیصلے کر دوں۔ وہی فرمایا ہوا اہل التقوی، اللہ ہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اور وہی اس بات کا حقدار ہے کہ وہ بخشش کرے، مغفرت کے فیصلے کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، تقوی کی توفیق دے، اور اپنی طرف سے مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرمائے۔